خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان شفیق مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 10 نومبر 2024 ہے اور اس وقت جرمنی میں سپہر کے 3 بجے ہیں، جبکہ پاکستان میں شام کے 7 بجے ہیں اور ٹورنٹو میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے عصر حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت، جس پر محترم ڈاکٹر تقی عابدی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں جرمنی سے محترمہ سائمہ کمل، جو کہ بطور شاعرہ اس محفل میں شریک ہیں، جبکہ بطور مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ متعدد کتابوں کے محقق، مصنف اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باکمال شاعر بھی ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 70 سے زیادہ ہے اور آپ اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر تقی عابدی عصر حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت پر گفتگو کریں گے۔ میں بصد احترام جناب محترم ڈاکٹر تقی عابدی سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس موضوع عصر حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالیں اور ہمارے سامعین کے قلوب کو منور کریں۔ السلام علیکم۔ میں بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی جرمنی کا اور اس کے روح رواں شاعر شیریں بیان میرے دوست محترم شفیق مراد صاحب کا، اور اس بزم میں شریک شاعرہ جو جرمنی سے تشریف رکھتی ہیں محترمہ سائمہ کمل صاحبہ کا، اور کراچی سے ہماری اس محفل میں ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ بھی شرکت کرتی ہیں۔ یہ جو عنوان ہے آج کی تاریخ، یہ ہفتہ علامہ اقبال کی ولادت سے منسوب ہے اور دنیا بھر میں علامہ اقبال کے کلام و پیام پر گفتگو جاری ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن کیونکہ میں صفحہ سامنے رکھتا ہوں لیکن آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو شاید ہم بہت کچھ اس آدھے گھنٹے میں بات کر سکیں۔ دور حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی اس 21ویں صدی کے گلوبل ولیج میں دنیا تیسری جنگ جہانی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اس کا علاج اس میں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانے اور اس کا احترام کرے۔ مائی وے از دا ہائی وے، جس میں صرف اپنی یعنی بلندی اور بالغی کا اظہار ہو اور دوسرے کی تحقیر ہو، وہ آج کی دنیا۔ تو اس لحاظ سے ہم جانتے ہیں
کہ کلام اقبال کیا ہے؟ کلام اقبال، علامہ اقبال کی اردو اور فارسی شاعری تقریباً، میں نے پورا نمبر دیے ہیں، 16,000 شعر علامہ اقبال کے پاس ہیں۔ اگر آپ باقیات اردو اقبال ملائیں جو تو 8,000 کے قریب شعر اردو میں اور 8,000 کے قریب شعر فارسی میں، تو یہ 16,000 شعر اپنی طرف، علامہ اقبال کے 1,496 خطوط ایک طرف، علامہ اقبال کے جو کتابیں ہیں اختصاص سے لے کر ان کے جو پی ایچ ڈی یا دوسری کتابوں پر جو ان کے اشاریے ہیں، اس کے علاوہ ملفوظات کو دیکھیں، یہ سب مل کر علامہ اقبال کا کلام بنتا ہے جس میں پیام ہے۔ نکلسن نے جب علامہ اقبال کی کتاب کا ترجمہ کیا تو کہا کہ علامہ اقبال آفاقی شاعر ہیں، اس وجہ سے کہ اقبال اپنے دور میں مقید نہیں ہیں، وہ اپنے سے گزرے ہوئے پرانے دور سے روایت کو جوڑتے ہیں، سبق لیتے ہیں، مسائل کو لیتے ہیں، اس کو اپنے دور میں پوری طریقے سے تحلیل اور تفسیر کر کر پیش کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والی جو دنیا ہے، جو زمانہ ہے، جو نسل جوان ہے، اس کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آفاقی شاعر کسی دور میں یا کسی دور کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خواب دیکھتا ہے۔ فضیلت انسان، مقام انسان، عظمت انسان، حقوق انسان، یہ علامہ اقبال کے کلام کا محور اور نچوڑ ہیں۔ آپ کو بانگ درا میں انسان کے عنوان پر 2 نظمیں ملیں گی۔ دیکھنے میں یہ نظمیں بہت سادہ ہیں، لیکن آپ یقین مانیے، ایک بند سناتا ہوں آپ کو، اس پورے بند میں یعنی ایک دنیا سمائی ہوئی ہے۔ انسان کو رازجو بنایا، یعنی اس دنیا کی مخلوقات میں انسان جو اشرف مخلوق ہے، اللہ نے تنہا موجود کو خلیفۃ اللہ فی الارض جو بنایا وہ انسان ہے۔ شیطان نے کہا کس کو بنا رہا ہے؟ فرشتوں نے آواز دی کس کو بنا رہا ہے؟ یہ جو جا کر فساد برپا کرے گا، یہ جو خونریزی کرے گا، ہاں، اسی کو اللہ نے تنہا، نہ جمادات، نہ نباتات، نہ حیوانات، نہ ملائک، نہ فرشتے، کوئی مخلوق نہیں ہے سوائے انسان کے جو اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوسری چیز یہ ہے، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از کمپیوٹرائز۔ وہ حضرت جبریل ہوں، یا وہ فرشتے ہوں، یا وہ ملائک ہوں، یا وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں اور جمادات ہوں، سب کمپیوٹرائز ہیں۔ ایک بھی 1 سینٹی میٹر ہٹ کر کام نہیں کر سکتا۔ کوئی تحلیل کہہ رہا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کر رہا ہے، پوری زندگی کرتا رہے گا۔ انسان ہی ہے جو مجبور بھی ہے، جو مختار بھی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ ایک جو آپ کے کیا کہتے ہیں، ایک نادار لڑکی کی شادی میں شریک ہو کر ثواب کما بھی سکتا ہے، اور جو ایک یتیم بچے کا حق مار کے گناہ بھی مول سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے جزا و سزا ہے، کسی اور جانور کے لیے، کسی اور ایک مخلوق کے لیے جزا و سزا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان تنہا یعنی نائب اللہ فی الارض ہے۔ انسان تنہا ایسی مخلوق ہے، ایسی آپ کے جو ہے کہ جس میں آزاد اور مجبور کے درمیانی کیفیت ہے۔ مجبور بھی ہے، ہم اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، ہم جو کل آنے والا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جو ہے جو انسان کے پاس ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے
کہ انسان جو اشرف کہا گیا ہے، انسان اس میں جو مجبور اور یعنی یوں سمجھے کہ مختار کی کیفیت رکھتا ہے، وہ انسان باعث تخلیق کائنات ہے۔ واہ، تو اقبال جو کہہ رہے ہیں انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، آپ ہی یہاں پر عالم اکبر ہیں۔ یعنی دیکھنے میں ہم 6 فٹ 5 فٹ کے ہیں، لیکن یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے یہ ہمارے لیے چھوٹی ہے۔ آنچے، اقبال کہتے ہیں آنچے در عالم نہ گنجد آدمس، وہ چیز جو اس پوری کائنات اور یونیورس میں سمائی نہیں جا سکتی وہ انسان ہے۔ انسان بڑا ہے یونیورس سے۔ تو اقبال کا جو شعر ہے، آنچے در عالم نہ گنجد، نہیں سما سکتا آدمس، اور دوسرا مصرع کیا ہے، آنچے اور جو چیز تر آدم بے گنجد، اور بڑی آسانی کے ساتھ پوری کائنات کو اٹھا کر آپ انسان میں سما سکتے ہیں۔ تو انسان اتنا چھوٹا ظاہری طور پر دکھتا ہوا اتنا عظیم باطنی طور پر ہے۔ انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، بیتاب ہے ذوق آگہی کا۔ یہ جو جاننا چاہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں سے ہر روز ایک سوال کرتا ہے، جیسے زبان کا۔ ہم بھی اس دنیا میں آنے کے بعد ہر روز پوچھتے ہیں یہ دنیا آئی کیسا، یہ دنیا چل رہی کیسا ہے، یہ دنیا کا مبدا کیا ہے، یہ دنیا کا۔ تو ایک بڑے شاعر نے کہا ہے فارسی میں کہ یہ ایسی کتاب ہے دنیا کہ اس کے پہلے کے کچھ صفحے اور اس کے آخری کچھ صفحے گرے ہوئے ہیں۔ ہم واہ، پرانی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں بہت تو خوب۔ تو ہم کو نہیں معلوم یہ دنیا کیسے آئی، ہم کو نہیں معلوم یہ دنیا کا حال کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے درمیانی سے معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے۔ بیتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا۔ یہ زندگی ہے کیا؟ یہ جو ہم آئے ہیں اس دنیا میں، بے دل نے کہا تھا کہ 2 خوابوں کے درمیان جو آپ چونکتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، آپ کا سر ادھر سے ادھر ہوتا ہے آپ کے تکیے پر، وہی ہے زندگی۔ یعنی آپ ایک دائرے میں کروڑہا اربھا ٹریلین سال پھیل رہے ہیں، لیکن جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ جو ہیں آپ کی اسپرٹ پر تھوڑا سا گرد لگ جاتی ہے، جس کو جسم کہتے ہیں، اور وہ جسم ایک اسپارک کے لیے رہتی ہے، وہی زندگی ہے۔ واہ، انسان جاننا چاہتا ہے۔ میں آپ کو تمہید اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بیتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں ہے بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جب آپ 2 آئینے ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیں تو در کھولتا ہی چلا جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا انتہا کہاں ہے۔ کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس میں چھوٹا جانور بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتا ہے، یہ رول ہے، سب کو کھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، انسان کو کسی حیوان سے، کسی دنیا کے چیز سے اتنا خطرہ یا نقصان نہیں ہے جتنا دوسرے انسان سے۔ تو اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، علامہ اقبال نے جو انسان کی فضیلت کے لیے بتایا ہے کہ آج کی دنیا کہہ رہی ہے جی جناب ہم جو ہیں آپ کے بڑے مترقی اور ترقی شدہ لوگ ہیں، ہماری دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، آدمیت احترام آدمی۔ آدمیت کیا ہے؟ یعنی انسانیت۔ انسانیت کیا ہے؟ یہی یعنی ہیومنزم، تہذیب۔ آدمیت احترام آدمی۔ آدمیت یہ ہے، اف یو وانٹ ٹو کال یور سیلف، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی لوگ کہیں کہ آپ آدمی ہیں، انسانیت کے حامی ہیں، احترام آدمی کرنا ضروری ہے۔
آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. یہاں دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مقام آدمی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اللہ کا نائب ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ آپ کے کیا کہتے ہیں مجبور اور مختار دامن کے درمیانی کیفیت ہے. تو مقام آدمی یہ ہے. اقبال کہتے ہیں برتز از گردوں مقام آدم است. یہ جو گردوں ہیں جس میں 9 آسمان شامل ہیں، جس میں یہ 8 زمین کے طبقات شامل ہیں، جس میں یہ اب فرش اور قاب قوسین شامل ہیں، اس سے اونچا انسان کا مقام ہے. برتز از گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است. اگر آپ کہلانا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے مہذب ہیں تو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ انسان کا احترام کریں. لوگوں نے کہا جی یہ تو آپ کے کیا کہتے ہیں انسان تو کائنات کا ہیرا ہے، ہیرو ہے، سب سے درخشاں مخلوق ہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کا. دیکھیے ہم اقبال کے کلام کی اہمیت بتا رہے ہیں. یہ جو سورج ہمارے افق سے طلوع ہوا ہے، ہم نے اس کو دنیا میں پہنچایا نہیں. آج تو چاہیے تھا. کل جو تاریخ گزری ہے علامہ اقبال کی ولادت کی، پوری دنیا میں آپ کے جو ہے اس کا جشن منایا جاتا. ہمارے پاس تو گنے چنے چند لوگ بات کرتے ہیں. ہم چراغ تلے اندھیرا ہیں. ہم از نظر آپ کے قوم بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کے کام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ایسا درخشاں ستارہ ہے، ایک روشن چراغ ہے جس سے ہم استفادہ نہیں کرتے. اقبال نے کہا تھا آدم از بے بصری بندگی آدم کیا ہو رہا ہے آج کی دنیا میں 2024 میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ سب ایک غلام ہیں پاور کے. مائٹ از رائٹ. جس کے ہاتھ لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، اسی کی گائے ہے. یہ اندھے پن سے انسان دوسرے انسان کی غلامی کیا. آدم از بے بصری بندگی آدم گوہری داش ولی نظر خباؤ جم کر. ارے وہ تو اللہ کا جو ہے خلیفہ تھا، وہ تو آپ کے جو ہے سب سے اشرف مخلوق تھا. اس نے کیا کیا؟ خباؤ جم، یہ جو شہنشاہ، یہ جو حکمراں، یہ جو آپ کے وائٹ اینڈ یلو اینڈ بلیک ہاؤس کے جو چیف ہیں، ان کے پیروں میں جواہرات، یہ جو اس کی عزت تھی، اپنی عزت جو ہے ان کے پیروں پر نچھار کر دی. یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خور ترس. یعنی فطرت میں وہ کتوں سے بھی اس دنیا میں گر گیا. کیوں؟ اقبال کہتے ہیں یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترس من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم کر. میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتے دیکھا. تو معلوم یہ ہوا یہ اشرف المخلوقات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو نائب اللہ فی الارض ہم کو کہتے ہیں، آج کے دور میں وہ کتوں سے بھی گرا ہوا ہے. اسی لیے اقبال نے پوچھا تھا کہ یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا، میرے مالک جو اتنی تعریف کر رہا ہے تو کہ جو یہ میرا بندہ ہے فلاں ہے. ہاں، نہ خود بھی، نہ جہاں بھی، نہ خدا بھی. نہ یہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے، نہ یہ اپنے اطراف کی دنیا کو جانتا ہے. نہ خود بھی، نہ جہاں بھی، نہ خدا بھی، نہ وہ خدا کو جانتا ہے. یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان پیدا کیا، یہ شہکار ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منصب ہم کو دیا گیا ہے انسانیت کا، اگر اس پر یہ دنیا گامزن ہو تو دنیا کے مسائل آپ کے جو ہے حل ہو جائیں. کیوں؟ آج دنیا کے افراد جو ہیں ان کے دل کچھ اور ہیں، ان کی آرزویں کچھ اور ہیں. رگوں میں وہ لہو، مسلمانوں کو ہی لے لیجئے، 57 ملک ہیں،
اور 57 ملک کی آپ جو ہے بے غیرتی بخول بے دل دیکھ لیجئے. بے دل ان لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمیں بے غیرتاً در آئینے کربلا. کربلا کیا ہے؟ ایک استعارہ ہے اردو ادب کا، جہاں پر حق کو اگرچہ کہ کچلا گیا ہے لیکن حق پیروز ہوا ہے. تو بے دل کا مصرع علامہ اقبال نے سب سے زیادہ بے دل سے، غالب غالب سے اتنا استفادہ نہیں کیا. آپ میرے بے دل کا لیکچر سنیے کہ جہاں پر مظلوم کی حمایت ہو، جہاں پر حق کی حمایت ہو، جہاں پر آپ کے کتنا بھی پاورفل آپ کے مخالف ہو، اس سے نبرد اور اس سے ستیز اور اس سے جنگ کی جائے، وہ آئینہ ہے. تو اس نے کہا تھا کہ 300 400 سال پہلے بے دل نے کہ ہم لوگ بے غیرت ہیں در آئینے کربلا میں. یعنی ہم تو 56 ملکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. آج ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ جوہر نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس زندہ دل نہیں ہے، واہ. ہم مردہ دل ہیں. ہم یہ سانحے دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور 1 منٹ میں بھول جاتے ہیں. بیداری دل سب سے زیادہ اہم ہے. اقبال کی کئی آپ کے نظمیں باعث میں دعا موجود ہیں، فارسی میں بھی اردو میں بھی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو بہت کامن ہے، لیکن جو رموز بے خودی میں جو فارسی کی جو نعت، جو 7 یا 8 شعر کی جو دعا ہے، یا رب درون سینہ دلے با خبر بدت، میرے مالک میرے سینے کے اندر ایک باخبر دل دے. یا رب درون سینہ دلے باخبر بدت، در بادہ نشرا نگرم او نظر بدت، کہ میں شراب کے اندر جو پوشیدہ نشہ ہے اس کو دیکھ سکوں. ہم تو شراب کا رنگ دیکھتے ہیں، لیکن شراب کا جو نشہ اس کے اندر ہوتا ہے، جس کو کسی شاعر نے کہا تھا نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، لیکن ہے وہ نشہ جب انسان پیتا ہے تو اس کے اجزاء سے مل کر نشہ بنتا ہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ دعا کی تھی خدا سے کہ مجھے ایسا آپ کے جو ہے دل عطا کر جو بیدار ہو، اور ایسا دل عطا کر کہ میں جو چیزیں ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں اس کو دیکھ سکوں. دیکھیے، واہ. اللہ کو دل کی آپ کے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں. اللہ ہماری نظر جو ہے بصارت سے دیکھا نہیں جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بیداری دل بہت ضروری ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کافری بیدار دل پیشے صنم. ایک کافر اپنے بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، کافری بیدار دل پیشے صنم بہ با دینداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ فلسفہ؟ تو بیداری دل جو ہے یہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں اسرار خودی کے مقدمے میں، میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے اور ہمارے اقبالیات سے کہتا ہوں کہ اقبالیات کو نہ دینیات بنائیے، نہ اقبالیات کو سیاسیات بنائیے، نہ اقبالیات کو سماجیات بنائیے، نہ اقبالیات کو اپنے مقصد کی اقتصادیات بنائیے. اقبالیات کو اقبالیات ہی رکھیے.
علامہ اقبال جس طریقے سے کسی موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، پہلے دلوں میں محبت تو بھر لے. حریم کبریا سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو محبت ہے، اس سے دل کو. تو آج کے دور میں اقبال کا پیغام ہم کو یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو جانیں، اپنے مقام کو جانیں، اپنے کرتوت اور کردار کو جانیں. اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے. 3 شعر اقبال نے لکھ دیے جاوید نامے میں. اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ شاہد اول. پہلا زینیہ، پہلا اسٹیپ، شاہد اول شعور خیشتن. سب سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کیجئے. خیش را دیدن بنور خیشتن. جب آپ کا سر آپ کے تکیے پر ہو تو سوچئے آپ کیا ہیں. یعنی سب سے پہلا اسٹیج خود شناسی ہے. خود شناسی کے لیے اپنے آپ کو اپنے وجدان کی روشنی میں ناپنا، تولنا اور دیکھنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناپنا، تولنا اور دیکھنا ہے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ شاہد ثالث شعور دیگری خیش را دیدن بنور دیگری. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ دنیا والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ہمسایہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میرے ساتھ کام کرنے والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ 2 اسٹیج ہو جائیں، شاہد آپ کے جو ہے شاہد ثالث، تو شاہد اول، شاہد ثانی، شاہد ثالث شعور ذات حق خیشرا دیدن بنور ذات حق. اس وقت آپ شریعت میں، طریقت میں، حقیقت میں، اللہ کے جو ہے مسائل میں کہ جو شریعت ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں. دیکھا آپ نے مسئلہ کیا ہے؟ تو یہی جو چیز، تو آج کے دور میں سب سے اہم معنویت یہ ہے، اہمیت یہ ہے کہ اقبال، اپنی جملوں کو سمیٹ رہا ہوں، 3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اقبال انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ خود شناس رہے. جہاں شناس رہے تو خدا شناس بنے گا. یہ زمان و مکان کے حصار سے توڑ کر باہر جا سکے گا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ تو اگر اپنا مقصد جان لے گا، عبادت جو ہے کی کمی نہیں ہے خدا کو. عبادت اسی وجہ سے کی جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں میرا مقصد آپ کے جو ہے توحید کی، جب میں لا الہ الا اللہ کو مرکز بناتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور سے مت ڈرو، اللہ کے سوا کسی اور سے اطاعت قبول مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو. اسی وجہ سے جو کلمہ طیبہ کا جو لہجہ ہے، پہلے نگلیشن ہے. لا الہ، کوئی نہیں ہے خدا الا اللہ. تو پہلے دلوں کو یہ جو ڈر ہے نا کہ ہم اس وجہ سے اس مظلوم کی آپ کے طرفداری نہیں کر رہے ہیں کہ فلانی ہم سے ناراض ہو جائے گا، فلانی حکومت ہم سے جو ہے آپ کے ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. تو یہ جو بی میں غیر اللہ عمل رہا آپ کے دشمن سے، اقبال کہتے ہیں یہ جو ڈر ہے غیر اللہ کا، یہی تمہاری نماز اور تمہارے روزہ سب کو ختم کر دے گا. یہ جو شریعت اور طریقت اور حقیقت میں جو مسائل ہیں، اس میں سب سے اہم چیز آپ کے جو ہے اخلاص ہے اور یقین ہے. تو اقبال جو ہیں فضیلت انسان کی گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں نے ان آپ کے جو ہے مختصر سے وقت میں دیباچے کے طور پر کہہ دی ہے. اقبال کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک پوری کانفرنس درکار ہے، اور میں مسلسل آپ کے جو ہے وہ اشارے دیتا رہوں. لیکن چلیے، آج علامہ اقبال کی نسبت سے اتنی گفتگو بھی جو ہوئی کہ اقبال
انسان سازی پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ تہران گر بن جائے مغرب کا جنیوا، شاید کرے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اقبال کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، واہ! مروت حسن عالم گیر ہے مردان غازی کا؟ تو وہ اقبال آخری جو شعر ہے ان کا، کہ دیکھیے ہر چیز یقین پر ہے۔ علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اخلاص میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا کہ یقین محکم اور مسلسل کام کرتے چلے جاؤ جب تک کہ مرتے رہو، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، آتے ہیں اور واہ! محبت اور جہاد زندگی میں، زندگی گزارنے میں آج کے اس میں یہی ہے میں ہیں، یہی مردوں کی شمشیریں۔ مرد یہاں پر استعارے کے طور پر لایا گیا ہے، مرد اور عورت میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں آپ کے جو ہے مسلسل جو جہاد ہے، جو ہر روز صبح جو نکلتی ہے اس سے مقابلہ ہے، اس میں یہی چیزیں ہیں کہ اللہ پر اور اس کی رحمت پر اور اس کے آپ کے سید المرسلین اور ختم النبیین اور شافع مزمعین اور رحمت للعالمین پیغمبر اکرم کی آپ کے جو ہے یعنی فنا فی رسول ہو کر ہم آپ کے جو ہے اطاعت کریں، تو اللہ پر یقین، حضور کی شفقت، قرآن مجید پر پوری طریقے سے آپ کے یقین کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور عمل کرتے رہیں گے، تو محبت جو ہوگی، عشق جو ہوگا، اس سے ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے اور اپنی زندگی کو پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے ہر دور میں آگے بڑھاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کا، آپ نے انتہائی پرمغز اور پرمعنی گفتگو کی، اور ہمارے سامعین و ناظرین آپ کا آپ کی یہ گفتگو انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کرتے۔ عہد حاضر میں اقبال کے کلام کی اہمیت و افادیت، اور پھر اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کلام ہمیشہ زندہ ہے، آفاقی ہے۔ ہر دور میں ان کے کلام اور ان کے پیغام کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقیابدی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے اس قدر قیمتی گفتگو کی کہ یقیناً ہمارے سامعین کی روح کو سیراب کیا۔ اب ہم شعری نشست کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پر شعری نشست کا آغاز کروں، میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے۔ افشاں سحر اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اور اسی طرح احمد عباس طور پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ارشد نذیر ساحل اسپین سے، علی انجم اور طہرہ رباب ہمبرگ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، جبکہ ملتان سے خضر حیات مون، اصغر دشتی، اور سیالکوٹ سے محترمہ ڈاکٹر یاسمین کوثر، کینیڈا سے محترمہ ریحانہ احمد جانا، محمود احمد راہی، علی انجم، اور جرمنی برلن سے محترمہ عشرت معین سیما ہمارا یہ پروگرام سن رہی ہیں۔ ثنا احمد نے ہمبرگ سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور کامران شفیق پیرس سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح شہزادہ عالم نے جرمنی سے، اور بشارت ریحان کینیڈا ٹورنٹو سے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ فہمیدہ مسرت احمد جرمنی سے اور منشا قاضی لاہور سے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرزانہ فرحت نے ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے، اور اسی طرح افشاں سحر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تمام دوست آپ سب کو سلام کہہ رہے ہیں اور اس پروگرام کی خوبصورتی پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب میں باقاعدہ شعری نشست کی طرف آتا ہوں، اور اپنی ایک غزل سے ارشاد۔ آج کی اس محفل
محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ عرض ہے کہ ہر آدمی یہ تلاش کرتا ہے ہر آدمی یہ تلاش کرتا ہے کیا تھا ارض و سما سے پہلے۔ ارے کیا تھا ارض و سما سے پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر واہ واہ واہ، آدمی یہ تلاش کرتا ہے کیا تھا ارض و سما سے پہلے، ہے کتنا ناداں کہ ڈھونڈتا ہے جہاں میں کیا تھا خدا سے پہلے۔ کیا اچھا ہے، بہت شکریہ، اچھا ہے، بہت شکریہ۔ ہر آدمی بہت یہ تلاش کرتا ہے کیا تھا ارض و سما سے پہلے، واہ کتنا ناداں کہ ڈھونڈتا ہے جہاں میں کیا تھا خدا سے پہلے۔ واہ، اور عرض ہے کہ بتوں سے دل کا بھرا تھا کعبہ، کیا اچھا مصرع ہے، بتوں سے دل سے بھرا تھا کعبہ، بتوں سے دل دل کا کا بھرا تھا بھرا کعبہ، تھا ہر ایک کعبہ، پہ کتنا فریفتہ تھا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بتوں سے دل کا بھرا تھا کعبہ، ہر ایک پہ کتنا فریفتہ تھا، نظر میں رستے تھے نہ ہی منزل قیام حسن ادا سے پہلے۔ ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کا شعر ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے، نظر میں رستے تھے نہ ہی منزل قیام حسن ادا سے پہلے۔ واہ، اور عرض ہے کہ مجھے یوں محدود کر دیا ہے، ہاں، اسیر شام و سحر ہوا ہوں، اسیر شام و سحر ہوا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مجھے واہ، یوں محدود کر دیا ہے، اسیر شام و سحر ہوا ہوں، ہزار رنگوں میں تھا چھلکتا میں تیری نظر وفا سے پہلے۔ ارے واہ، نظر وفا کا جواب نہیں، ہزار نظروں میں تھا بہت شکریہ، چھلکتا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ واہ واہ، میں اور تیری نظر وفا سے پہلے، سبحان اللہ یہ سبحان اللہ، شعر بہت آپ عمدہ، سب کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ شعر آپ سب کے نام ہے کہ جمی ہیں شعروں کی محفلیں بھی، ہاں، نکھار آیا بہار آئی۔ اچھا ہے، جمی ہیں جمی ہے شعروں کی محفلیں بھی، نکھار آیا بہار آئی، سکوت شعر و سخن پہ طاری تھا تیرے حرف دعا سے پہلے۔ ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ بہت اور خوب، عرض ہے کہ نہ کوئی شکوہ نہ کوئی الفت، ہاں، نہ کوئی رستہ نہ کوئی منزل، سبحان اللہ، واہ، کیا کہنے، کیا نہ مصرے ہیں، واہ کوئی واہ واہ، شکوہ نہ کوئی الفت، نہ کوئی رستہ نہ کوئی منزل، کہ رسم الفت نبھا رہا ہوں میں رسم ترک وفا سے پہلے۔ بہت اچھا، میں بہت خود خوبصورت بہت کہ رسم خوبصورت، کیا الفت کہنے، نبھا رہا ہوں، کہ رسم ہاں، الفت نبھا رہا ہوں میں رسم ترک وفا سے پہلے۔ وفا سے پہلے، بہت اچھا بہت اور اچھا، عرض ہے کہ مراد خود کو میں ڈھونڈتا ہوں، سراغ ہاں، میرا کہیں نہیں ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، مراد مراد خود کو خود مٹو، کو میں ڈھونڈتا ہوں، سراغ میرا کہیں نہیں ہے، متاع ہستی تو لٹ گئی تھی کسی کی پہلی ادا سے پہلے۔ ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کا مقطع ہے، واہ بہت شکریہ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی واہ، محبت، بہت شکریہ بہت عمدہ محترمہ بہت عمدہ، ڈاکٹر بہت خوبصورت تسلیم طریقے سے، صاحبہ، محترمہ صاحبہ، بہت شکریہ، پسند آوری کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ اور سنائیے کچھ اور سنائیے، بہت خوبصورت آپ کے جو ہے غزل تھی، بہت ہی جدید آپ کے خیالات اور کہنے کا، یہی تو ہماری مابعد جدید غزلیت کی جو ہے، جو روح ہے، اور میں ممنون ہوں کہ آج کل ہماری غزل بھی جو ہے پوری طریقے سے تاب و توانی سے چل رہی ہے، اور سنائیے کچھ آپ کے، ڈاکٹر ماشاء صاحب اللہ، چاند اشار اور میں عرض کرتا ہوں کہ راز یہ اشتباہ میں رکھا، اچھا، راز یہ راز یہ اجتباہ میں رکھا، اشتباہ میں رکھا، دل کو کس کی پناہ میں رکھا۔ اچھا ہے، واہ راز یہ واہ، راز اشتباہ یہ میں رکھا، اشتباہ میں رکھا، واہ، دل کو کس کی پناہ میں رکھا۔ خوب، اور عرض ہے کہ ہم نے اپنے جنوں کی وسعت کو ہم نے اپنے جنوں کی وسعت کو، ہم نے اپنے جنوں کی وسعت کو جب سمیٹا تو میں رکھا۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا قافیے نبھا رہے ہیں اور کیا مضمون ہے، واہ 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 واہ، ہم جنوں نے کی اپنے وسعت کو، جنوں کی وسعت کو واہ واہ جب واہ، سمیٹا تو میں رکھا، میں رکھا، حالتیں دل کی کھل نہیں پائیں، حالتیں دل کے کھل نہیں پائیں، حالتیں دل کی کھل نہیں پائیں،
کس نے کس کو ہے چاہ میں رکھا، اچھا ہے، واہ اچھا ہے، کس بہت نے سادہ، کس کو بہت ہی ہے خوبصورت ہے، چاہ میں رکھا۔ واہ، اور عرض ہے کہ جب میں بہکا، ڈاکٹر صاحب اور کیجیے گا، جب میں ہاں بہکا تو میرے ساقی نے، جب میں بہکا تو میرے ساتھی نے، جب میں بہکا تو میرے ساقی نے مجھ کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ اچھا ہے، خوبصورت بہت کا عمدہ، بہت، بہت تو عمدہ، پڑھیے اس کو، اس شعر کو بہت پڑھیے، خوب۔ واہ واہ واہ، میں سبحان بہکا، اللہ سبحان جب میں اللہ، بہکا تو تو میرے میرے ساقی ساقی نے، نے مجھ کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ واہ، اور عرض ہے کہ یوں ہی بدزن ہوئے وہ ہم سے مراد، ہاں، یوں ہی بدزن یوں ہی ہوئے وہ ہم بدزن سے ہوئے وہ مراد، ہم سے مراد، یوں ہی خود کو گناہ میں رکھا۔ ہاں، اچھا ہے، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ، واہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ اور بھائی آپ کے جو ہے، آپ بیسیکلی جو ہیں غزل کے شاعر ہیں، آپ کو بات برتنا آتا ہے، آپ نے یہاں پر جو خوبصورت قسم کا جو ہے، یہ جو خافیہ ہے جس میں آپ کے کیا کہتے ہیں پوری طریقے سے پناہ، گناہ، اور آپ کے جو ہے، تو یہ جس طریقے سے آپ نے اور مخصوصاً اشتباہ میں رکھا، خاطر کلامی جو ہوتی ہے اس میں آپ لفظ کو استعارہ بنا لیتے ہیں، معنی کو آپ کے جو ہے کسی بھی طریقے سے ڈھال لیتے ہیں، اور سننے والے کے لیے کوئی آپ کے مشکل نہیں ہوتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم، یہاں پر آپ نے جو ہے نا، وہ جو آپ کا مارکت الارا شعر جو ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جنوں کی حد جو ہے، اس کو، اس درد کو، اس کو آہ میں رکھا، تو یہ نئی شاعری ہے، اور اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ خوبصورت شاعری ہے۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے اور ایک اثاثہ ہے۔ ہم اپنی مہمان شاعرہ محترمہ سائمہ کنول کی طرف چلتے ہیں۔ سائمہ کنول کا شمار جرمنی میں اردو ادب کے حوالے سے ایک معتبر اور اردو ادب کی خدمت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سائمہ کنول کی اردو زبان اور اردو ادب سے محبت بے مثال ہے۔ آپ واہ، جب جرمنی تشریف لائیں تو آپ کی عمر 10 سال تھی، اچھا، اور جرمنی آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اردو زبان سے وابستگی قائم رکھی، اردو زبان سیکھی۔ اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر اردو زبان سکھانے کے لیے کوئی اسکول، کالج یا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ زبان انہوں نے خود سیکھی، گھر میں سیکھی، اور یہاں تک کہ 2009 میں انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام آپ گینے ہے، اور یہ ایک شہرہ آفاق کتاب ہے جس میں عورت کی تاریخ، عورت کی اہمیت اور عورت سے واہ متعلقہ واہ واہ، تمام تہذیبوں میں جو جو اس کی اہمیت پائی جاتی تھی اور جو اس کا کردار تھا، اس کو ایک کتاب کی شکل میں آپ نے ترتیب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی آراء اور رائے کا اظہار کیا۔ سائمہ کنول کی آپ گینے پڑھنے کے قابل ہے۔ واہ، 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 اسی طرح آپ شاعری بھی کرتی ہیں، اور اردو ادب کی خدمت آپ کی فطرت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سخن تراس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس میں آن لائن آپ اردو سکھاتی بھی ہیں۔ سائمہ کنول جرمنی کی تاریخ میں ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اور میں ملتمس ہوں محترمہ سائمہ کنول سے کہ آج بطور شاعرہ ہمارے اس محفل میں اپنا کلام سنا کر ہمارے سامعین کی
سماعتوں میں رس گھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خوش نصیبی میری تک یافتی صاحب، آپ کی سامنے مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملے گا، اور آپ کی جتنی بھی ریسرچ اور اقبال کے بارے میں آپ نے جو پیغام بتایا وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور واقعی آج کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے ہم کھڑے ہوں، تب ہی ہم اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بہت خوبصورت پیغام تھا جو آپ نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی ہمیں طاقت دے۔ تو آپ کی اجازت سے، اور یاسمین سلطانہ صاحبہ آپ کے لیے بھی میں ارشاد ارشاد۔ ارشاد چند اشعار ہیں، ایک دو غزلیں ہیں، وہی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ تو عرض ہے کہ جب بھی خیال ذہن سخنور میں آ گیا، ہاں، جب بھی خیال ذہن سخنور میں آ گیا، جب بھی خیال ذہن سخنور میں آ گیا، لفظوں میں ڈھل کے شعر کے پیکر میں آ گیا۔ ارے واہ واہ، کیا کہنا، لفظوں میں ڈل کے شعر کے پیکر میں آ گیا، کیا خوبصورت طریقے سے کہا، لفظوں میں سبحان ڈھل اللہ کے سبحان اللہ، شعر واہ کے پیکر میں واہ آ گیا۔ بہت واہ۔ بہت شکریہ۔ اور شعر ہے، ذرا غور فرمائیے گا کہ مغرور جب ہوا ہے کوئی صاحب عروج، ہاں، مغرور جب ہوا ہے کوئی صاحب عروج، کیا مصرع ہے سائمہ، بہت واہ بہت واہ واہ۔ مغرور جب ہوا ہے کوئی صاحب عروج، بے ساختہ زوال کی ٹھوکر میں آ گیا۔ ارے واہ، سبحان واہ اللہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ، کمال ہے بھی بہت بے کمال ہے۔ ساختہ زوال کی ٹھوکر بے میں آ بے گیا، ساختہ، ساختہ بہت خوب بہت خوب۔ زوال کی سبحان اللہ ٹھوکر سبحان میں اللہ، آ واہ گیا۔ واہ واہ حیرت واہ زدہ واہ واہ چمن ہے تمہارے جمال پر، واہ واہ۔ حیرت زدہ چمن ہے تمہارے جمال پر، سارا نکھار ایک گلتر میں آ گیا۔ اچھا ہے، سارا نکھار ایک سارا گلتر میں نکھار آ گیا، ایک واہ گلتر میں واہ آ واہ گیا۔ برہم واہ ہے واہ بزم یار کا کچھ اس قدر مزاج، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان برہم اللہ ہے سبحان بزم یار کا کچھ اس قدر مزاج، گویا کے دل کشا کشے محشر میں آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا ہے، واہ بہت کیا اچھا کمال بہت ہے اچھا۔ بھی، کیا کمال ہے، مکرر۔ کشاکش محشر میں آ گیا، کیا خوبصورت طریقے کشاکش سے کہہ رہے محشر، ہیں، واہ واہ بہت واہ، خوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ برہم ہے واہ بزم یار کا کچھ اس قدر مزاج، واہ، سبحان اللہ سبحان، واہ برہم ہے بزم یار کا کچھ اس قدر مزاج، گویا کے دل کشا کشے محشر میں آ گیا۔ سبحان واہ اللہ، بہت واہ شکریہ۔ واہ اور مختار ہے، اور یہ گرا بھی ہے مصرع طرف ہے کہ دیدہ دلیری دیکھ تو دشمن کی ہے کمل، اچھا ہے، دادی دیکھ تو دشمن کی ہیں کول، واہ، دیدہ دلیری دیکھ تو دشمن کی ہے دشمن کمل، کی ہے کمال۔ دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا۔ میرے گھر میں آ اچھا گیا، کہا، کیا واہ بات واہ ہے، واہ۔ پھر کیا پڑھیے بات اس کو، پھر پڑھیے، بہت اچھا کہا، بہت اندر، دستک سبحان دیے اللہ سبحان اللہ، بغیر میرے گھر میں آ میرے گیا۔ گھر میں آ گیا، واہ واہ، دستک دیے بغیر، خیال کیا ذہن کہنے کا انداز ہے، سخنور میں آ سبحان، گیا، بہت خوب بہت خوب۔ لفظوں بہت میں اچھا ڈھل کے بہت اچھا، شعر کے پیکر میں آ گیا۔ سبحان بہت بہت اللہ سبحان شکریہ۔ اللہ۔ ایک غزل اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ تجھ سے بھی تیری یاد سے بھی دور ہے بہت، ہاں، اس سے بھی تجھ تیری سے یاد بھی سے بھی دور ہے، تیری یاد سے بھی دور ہے بہت، جب سے تجھے بھلایا ہے مسرور ہیں بہت۔ اچھا واہ ہے، بہت کیا خوب۔ انداز ہے، جب پھر پڑھیے اس کو، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تجھ سے بھی تیری یاد سے بھی دور ہے بہت، واہ 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 واہ، تجھ سے بھی تیری یاد سے بھی یاد سے بھی دور دور ہے ہیں بہت، بہت، یا جب سے تجھے بھلایا ہے مسرور ہیں بہت۔ واہ، سبحان اللہ، واہ کچھ لوگ واہ واہ، دوسروں کو بھی جینا سکھاتے ہیں، اچھا مصرع ہے، کچھ لوگ دوسروں کو بھی جینا سکھاتے ہیں، لوگ واہ، دوسروں کو بھی جینا سکھاتے جینا ہیں، سکھاتے، کچھ لوگ زندگانی سے بھرپور ہیں بہت۔ اچھا ہے، واہ بہت خوب بھرپور بہت کا خوب۔ جواب نہیں، بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا اپنا کہنے، کہیں تو ان کو کہیں کس طرح سے ہم، ہاں، اپنا کہیں تو ان کو کہیں کس طرح سے کس ہم، طرح سے اپنے، غیروں کی محفلوں میں جو مخمور ہیں بہت، اچھا ہے، واہ غیروں کی
محفلوں میں جو مخمور ہیں بہت، اور شعر ہے کہ عاجز مزاج لوگ ہی پاتے ہیں کچھ مقام، ہاں عاجز مزاج لوگ ہی پاتے ہیں کچھ مقام، پستی نصیب ان کا جو مغرور ہیں بہت۔ واہ بہت خوب، واہ، بہت عمدہ، پھر واہ واہ، پڑھیے اس کو، بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ بہت بہت شکریہ۔ عاجز مزاج لوگ ہی پاتے ہیں کچھ مقام، واہ پستی نصیب ان کا جو مغرور ہیں بہت، اور گرتی ہوں بار بار سنبھلتی ہوں بار بار، کیا واہ اچھا ہے، واہ، واہ، بہت گرتی خوب۔ ہوں بار بار، گرتی ہوں سنبھلتی ہوں بار بار بار۔ بار سنبھلتی ہوں بار بار، ہمت پہ میری اپنے بھی رنجور ہیں بہت، بہت سبحان اللہ، بہت سبحان، واہ بہت واہ 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 بہت واہ، پہ میری اپنے بھی رنجور ہیں کیا بہت۔ کہنے سائمہ، بہت خوبصورت، بہت 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 خوبصورت، شکریہ۔ واہ واہ واہ۔ عورت کے نام ہے یہ شعر میرا، کہ عورت کو جو سمجھتے ہیں نادان اور حقیر، واہ واہ، عورت کو جو سمجھتے ہیں نادان اور کیا حقیر، اچھا اس مصرع ہے، واہ شہر میں بھی ذہن سے معذور ہیں بہت۔ واہ واہ، واہ واہ واہ، بہت سبحان بہت اللہ، عمدہ، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، شہر سبحان میں اللہ، بھی سبحان اللہ، ذہن سے واہ، معذور ہیں بہت، بہت بہت شکریہ۔ اور بہت، مقتارس ہے، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں جو کنول، ہوں ہاں واہ، واہ، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں جو کنول، وہ لوگ دل کے جذبے سے مجبور ہیں بہت۔ مجبور ہیں بہت اچھا بہت۔ ہے، واہ بہت واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب۔ وہ لوگ دل کے جذبے سے مجبور ہیں بہت، تجھ سے بھی بہت، تیری یاد سے بھی دور ہیں بہت، جب سے تجھے بھلایا ہے مسرور ہیں بہت، اور عاجز مزاج لوگ ہی پاتے ہیں کچھ مقام، پستی نصیب ان کا جو مغرور ہیں بہت۔ بہت بہت شکریہ سبحان آپ کی اللہ، سبحان اللہ۔ سننے، اور بہت کچھ شعر بہت سنائیے، اور کچھ شعر سنائیے، آپ کے سنائے، سائمہ بہت اچھا سنا رہے ہیں، واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت ایک عمدہ کلام۔ چھوٹی سی چند اشعار ہیں یہ۔ جستجو ارشاد، زندگی محور ہے، واہ جستجو زندگی کا محور ہے، مشکلوں میں امید رہبر ہے، ہوں واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، جستجو زندگی کا محور ہے، مشکلوں میں امید رہبر ہے، اور جس طرح بے حسی میں لپٹا ہے، واہ جس طرح بے حسی میں لپٹا ہے یہ ہے انسان، یہاں کے پتھر ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے واہ واہ واہ، واہ، بہت 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 کیا خوب، کہنے، بہت بہت کیا خوب، کہہ دیا واقعی، انسان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس بہت بہت اچھا، طرح خوب۔ بہت بے اچھا، حسی میں لپٹا ہے یہ ہے انسان، یہاں کے پتھر ہے۔ اور شعر ہے، ذرا غور فرمائیے گا، کہ عزت نفس جو کرے مجروح، ہوں واہ واہ، عزت نفس جو کرے مجروح، ایسی چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھے، واہ بہت اچھا، واہ اسی واہ، چھاؤں سے دھوپ بہت خوب۔ بہتر ہے، دھوپ بہتر ہے، اور میری تنہائیوں کی محفل میں، ہوں ہاں میری تنہائیوں کی محفل میں، میرے محفل کوئی سخنور ہے۔ واہ، واہ سبحان اللہ، واہ سبحان، واہ، بہت خوب، بہت بہت خوب۔ اچھا، بہت اچھا، مکرر اور مکرر سنائے، بہت میری پیارا شعر۔ تنہائیوں کی محفل میں، میری تنہائیوں کی محفل میں، میرے محفل میرے کوئی محفل سخنور کوئی ہے، سخن بد ہے، واہ بہت خوب۔ اور مقصد ہے کہ تجھ کو معلوم ہی نہیں ہے اے کمل، ہاں تجھ ہاں، کو معلوم ہی نہیں ہے اے کمل، تیرا ہر زخم تیرا رہبر ہے۔ ارے واہ، کیا واہ کہنے، کیا بہت بہت انداز ہے بہت بہت آپ خوب۔ کے صاحبہ، واہ، تیرا ہر زخم تیرا رہبر ہے، واہ تیرا واہ ہر واہ واہ، زخم پھر تیرا پڑھیے اس کو، رہبر بہت اچھا کہا، بہت اچھا ہے، کہا، واہ تجھ واہ کو واہ، معلوم ہی نہیں ہے اے کمل، واہ تجھ کو معلوم ہی نہیں ہے کمل، تیرا ہر زخم تیرا رہبر ہے، جستجو زندگی کا محور ہے، مشکلوں میں امید رہبر ہے، اور جس طرح بے حسی میں لپٹا ہے یہ انسان، یہاں کے پتھر ہے۔ ارے واہ، یہ واہ انسان واہ، ہے، بہت بہت عمدہ، خوب، بہت 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 عمدہ، خوب، بہت خوبصورت بہت صاحبہ، بہت 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 شکریہ۔ بہت خوب۔ ممنون، بہت، کیا کہنے ہیں آپ کے جو ہے اس میں، آپ نے دیکھا کہ آج کل جو ہے ہماری شاعرات جو ہیں، شفیق صاحب جو مشاعری کر رہی ہیں، یعنی اس میں نسوانیت تو ہے، لیکن اس میں آپ کے شاعری کی کیفیت، ایک زمانے میں 30 سال 20 سال پہلے صرف نسوانیت ہوتی تھی اور وہ جذبات ہوتے تھے، لیکن آج آپ لوگوں کی غزل جو ہے مرد غزل سے آگے نکل چکی ہے۔ میں یہ ڈویژن نہیں دیتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو پرچم ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، خواتین کے ہاتھ میں ہے، کہ جذبات کی سچی آپ کے جو ہے
یعنی جذبات نگاری کے ساتھ ساتھ سادگی، سلاست، نسوانیت، حسن، اور سب سے اہم چیز جس کو ماورائے شاعری کہتے ہیں، یعنی مضمون بہت عمیق ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے کہا نا پتھر ہے، تو اب اس ایک لفظ پتھر میں وہ پوری آپ کے جو ہے رودا سمیٹ کے آ گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ قطرے میں دریا کو بند کرنا۔ تو یہ ہنر ہے، اللہ کرے زور بیاں اور زور قلم اور زیادہ۔ اور یہ شریف اکیڈمی کے آپ کے کیا کہتے ہیں سب یعنی جیسے کہتے ہیں دستار میں یہ آپ کے ترے رکھے جا رہے ہیں کہ ایسے ایسے عمدہ آپ کے جو ہے، اور یہی مقصد ہے کہ پروفیشنلزم سے جو شاعری ہو رہی ہے، 6-7 لوگ جو پڑھ رہے ہیں ان کے سے ہٹ کر دوسری ڈگر پر عوام کو بتایا جائے کہ اور بھی گلشن ہیں، اور بھی گلزار ہیں، کن کو معلوم کہ صحرا میں جو پھول کھلتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان سے گلشن کے پھولوں کو خجالت ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کو باہر رکھا جاتا ہے کہ تم چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحرا پر اپنی رنگ اور اپنی خوشبو کو بکھیرتے رہو، اور ہم اپنے چودراہٹ اپنے جو ہے چمن کی 4 گوشے میں کر لیں گے۔ بہرحال چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد۔ واہ، جو بہت شعر خوب۔ جو ہوتا ہے وہ شاعر کو باہر لاتا ہے۔ کتنا بھی شاعر آپ کے جو ہے وہ جرمنی میں رہے یا کینیڈا میں رہے یا کراچی میں رہے، مسئلہ جگہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پرواز شعر کی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک غزل کے چند شعر سناتا ہوں کہ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ آواز حق بلند تھی، آواز حق بلند تھی اس کی جناب میں، آواز حق بلند تھی اس کی جناب میں، منزل تھی سامنے ابھی پاتھے رکاب میں، منزل تھی واہ سامنے، واہ، بہت خوب۔ آواز حق بلند تھی اس کی جناب میں، منزل تھی سامنے ابھی پاتھے رکاب میں۔ اور عرض کیا ہے یہ شعر دیکھیے کہ جب بلبلا پھوٹتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، یوں ٹکڑے ہو کے بکھرا نشہ تک نہیں رہا، یوں ٹکڑے ہو کے بکھرا نشہ تک نہیں رہا، تھی آپ گینے کی انا ایسی حباب میں، تھی آپ گینے کی ہونا ایسی حباب میں۔ اور عرض کیا ہے جس طرح نشہ کی رہی مستی شراب میں، جس طرح نشہ کی رہی مستی شراب میں، اس طرح سے ہے آس کا دریا، اس طرح سے ہے پیاس کا دریا سراب میں، جس طرح نشہ کی رہی مستی شراب میں، اس طرح سے ہے پیاس کا دریا سراب میں۔ اور یہ ہماری دنیا صورت اگرچہ رہتی ہے ہر وقت آشکار، صورت اگرچہ رہتی ہے ہر وقت آشکار، لیکن ہے چہرہ اصلی ہمیشہ نقاب میں، لیکن ہے چہرہ اصلی، صورت اگرچہ رہتی ہے ہر وقت آشکار، لیکن ہے چہرہ اصلی ہمیشہ نقاب میں۔ اور عرض کیا ہے کہ آہو فغاں کا شور تھا دنیا میں ہر طرف، آہو فغاں کا شور تھا دنیا میں ہر طرف، نغمے نشاط رہ گئے گھٹ کر رباب میں، نغمے نشاط رہ گئے گھٹ کر۔ اور عرض کیا ہے تھا چشم نم کے ساتھ تبسم بھی آشکار، تھا چشم نم کے ساتھ، تھا چشم نم کے ساتھ تبسم بھی آشکار، کچھ درد اور خوشی کا اثر تھا خطاب میں، کچھ درد اور خوشی کا، ذرا نوازی، کچھ درد اور خوشی کا اثر تھا خطاب میں۔ اور یہ آج کل کی دنیا کے الطاف دوستوں کا جو ہوتا ہے رات دن، الطاف دوستوں کا جو ہوتا ہے رات دن، حیران ہوں کہ
ان کو رکھوں کس حساب میں؟ अरे الطاف वाह دوستوں کا جو ہوتا ہے رات دن، حیران ہوں کہ ان کو رکھوں کس حساب میں۔ اور ایسا ہے کہ محفل میں اس طرح سے وہ آئے ہیں بے حجاب، محفل میں اس طرح سے وہ آئے ہیں بے حجاب، جس طرح چاند رہتا ہے دن کو سحاب میں، جس बहुत طرح प्यारा बहुत अच्छा چاند رہتا बहुत ہے، अच्छा جیسا बहुत प्यारा جس طرح چاند رہتا ہے، ذرا نوازیے، دن کو बहुत حساب میں۔ اور عرض کیا ہے پھر بھی ہماری، آخری شعر کے مکمل نہیں ہے غزل، مگر پھر بھی ہماری آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، ہر لفظ تھا نشاط کا غم کی کتاب میں، ہر बहुत لفظ تھا نشاط کا غم کی वाह کتاب میں۔ اور عرض کیا ہے کہ صورت اگرچہ رہتی ہے ہر وقت آشکار، لیکن ہے چہرہ اصلی ہمیشہ نقاب میں۔ بہت بہت شکریہ، ممنون बहुत ممنون۔ बहुत 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 अच्छा بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقیابدی صاحب، آپ کا بامانی کلام ہمارے سامعین نے سنا، بہت پسند کیا گیا۔ اسی طرح محترمہ سائمہ کمل نے بھی اپنے کلام سے آج کی اس محفل میں جادو جگایا، بہت پسند کیا گیا، اور ہمارے دوستوں نے اس پر بہت اچھی آراء کا اظہار کیا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور شریف اکیڈمی جرمنی کے فیس بک پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں فاریہ صدیقی، شہری بابو، اور ہمبرگ سے محترم خالد ملک ساحل بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح مزمل شریف نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا ہے، اور خان خرم بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ فہمیدہ مسرت احمد نے جرمنی سے، اور عذرا جبین نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جبکہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین کوثر نے بھی سائمہ کمل کی شاعری پر اظہار خیال کیا اور شاعری کو پسند کیا۔ बहुत बहुत शुक्रिया بہت اسی بہت طرح محترم ڈاکٹر صاحب کی شاعری، جس میں پیغام بھی ہے، شاعری بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، یقیناً ہمارے سامعین اور ہم سب کے لیے ایک باکمال شاعری ہی نہیں، بلکہ اس میں جو پیغام ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے बेशक اور ہمارے فرمائیں۔ سامعین کے لیے بھی ہے۔ बेशक محترمہ رشیدہ دستگیر نازش بھی یہ پروگرام لاہور سے سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے۔ پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اور میں آج کی معزز مہمان شاعرہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ کی طرف چلتا ہوں، جن کا تعلق کراچی سے ہے اور پیشہ معلمی سے منسلک ہیں۔ عرصہ کیا 22 کہنے، سال سے علم کی روشنی کو عام کر رہی ہیں، اور واہ، اتنے ہی قلوب کو علم کے نور سے منور کر چکی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے 2008 میں افسانوی ادب میں اسلامی ثقافت کے مظاہر پر پی ایچ ڈی کی، واہ اور آپ کراچی کی فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی سے منسلک ہیں، اور واہ، بطور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ نے متعدد مقالہ جات بھی، تحقیقی مقالہ جات تحریر کیے، جو کہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اسی طرح آپ مختلف پروگرامز اور کانفرنس میں شرکت کر کے اپنے مقالہ جات پیش کر چکی ہیں، اور آپ کے مقالہ جات ادبی جریدوں کی زینت بھی بن چکے ہیں۔ واہ، میں محترمہ سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس پروگرام اور آج کی اس محفل کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ یقیناً آپ کا اظہار خیال اور آپ کی گفتگو ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ اور ہمارے سامعین کی سماعتوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ بہت شکریہ شفیق مراد صاحب۔ میری آواز اگر کلیئر آ رہی ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ جی، بہت اچھی آواز ہے۔
डॉक्टर तकी आब्दी साहब, साइमा कमल साहिबा और शफीक मुराद साहब, और ऑनलाइन सुनने वाले तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले अस्सलाम। तो मैं शफीक मुराद साहब और शरीफ एकेडमी जर्मनी का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने अदबी गुफ्तगू का एक बहुत शानदार सिलसिला शुरू किया है। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो मुझे ये पता चला तकरीबन 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डॉक्टर साहब से डॉक्टर तकी आब्दी साहब जो है वो अपना लेक्चर पेश कर रहे हैं, और हमारे तलबा और मुख्तलिफ शायकीन अदब जो है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं समझती हूँ अपने मुल्क में रहकर उर्दू अदब की खिदमत करना निस्बतन आसान है। जो बैरून मुल्क रहकर गैर जबान के दरमियान रहते हैं, अपनी तहजीब और सकाफत से हटकर दूसरी तहजीब दूसरी सकाफत के दरमियान रहते हुए अपनी ज़बान की हिफाजत करना, अपनी ज़बान को तरवीज देना, अपनी सकाफत की नुमाइंदगी करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और मैं इस हवाले से शरीफ एकेडमी जर्मनी और बिलखुसूस शफीक मुराद साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि बहुत इन्होंने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत है। बैरून में रहकर तमाम दीगर ममालिक के अदीबों से शोरा से राब्ता जोड़े रखा, और एक ये जो लेक्चर का सिलसिला शुरू किया है ये तो वाकई काबिल तारीफ है कि इस लेक्चर से हमारे तलबा हम वो अदीब और उन शोरा को सुन पा रहे हैं जिन तक रसाई हमारे लिए मुमकिन न थी। तकी आब्दी, डॉक्टर तकी आब्दी साहब को आमने सामने सुनना हमारे लिए कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कनाडा में तशरीफ रखते हैं। लेकिन इस सिलसिले के बदौलत ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे तलबा भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। स्पेशली जब आप अलहम्द यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शेर अली खान के प्रोग्राम में शरीक होते हैं तो मेरे तकरीबन तलबा उसको ज्वाइन करते हैं और आपकी गुफ्तगू सुनते हैं और उस पर अमूमन कुछ अपनी राय का भी इजहार करते हैं। तो इंशाल्लाह। और आज मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज मैं इस प्रोग्राम में शरीक हूँ, और डॉक्टर तकी आब्दी साहब को, जिनको मैं सिर्फ सुना करती थी, आज मैं इनको आमने सामने देख भी रही हूँ, और इन्हीं के साथ मुझे बैठने का और बोलने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी मेरी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। जरा नवाजी जरा। तो वो कि मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के बाद कुछ भी बोलना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन मैं क्या करूं, मेजबान ने मुझे बिल्कुल आखिर में ही गुफ्तगू नहीं का नहीं, मौका, तो बहुत उम्दा फरमा ये रही हैं, बहुत अब उम्दा। ये मेरी मजबूरी है कि मैं डॉक्टर साहब के बाद बात कर रही हूँ, बात करने का मौका मुझे भी मिला है। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू जो मैंने सुना वो तो मैं इससे पहले भी सुनती आ रही हूँ। जिस तरह के अल्लामा इकबाल के फलसफों को आप बयान कर रहे हैं, जिस तरह खुलकर एक एक मिसरे पर एक एक उसके अल्फाज को आप जिस तरह से तशरीह कर रहे हैं, खुलकर बयान कर रहे हैं, ये वाकई हमारे लिए, हम यूँ समझ लें, मैं तो अपने आप को तालिब इल्म ही समझती हूँ, तो हमारे लिए समझने के, अल्लामा इकबाल को पढ़ने के लिए और उनको समझने के एक नए दर खुलते जा रहे हैं हमारे। लेकिन मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि चूंकि मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ और तकरीबन 20-22 साल से तदरीस से वाबस्ता हूँ, तो जब हम अपने क्लास रूम में खड़े होते हैं तो हमारे सामने वो नस्ल नौ है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल जिसकी तरबियत करना चाहते हैं। कलाम इकबाल के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ छठे सेमेस्टर में एक पूरा कोर्स है कलाम इकबाल पर, इकबालियात। तो वहाँ पर क्लास में आजकल कुछ ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं जिसके जवाबात हमारे दानिश्वरों को, हमारे स्कॉलर्स को जरूर देना चाहिए। उनमें से चंद एक सवाल मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस डेकोरम मतलब इस प्रोग्राम का ये डेकोरम है कि नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला है गुफ्तगू का तो मैं ये एक सवाल, दो नुक्ते हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। जरूर एक तो जरूर। ये एक तो ये कि सबसे पहली बात ये है
کہ آج کی جو نسل ہے، ہماری نسل نو جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ کلام اقبال پڑھتی بڑے شوق سے ہے، اور تقاریر میں، مذاکرات میں، ہر جگہ، ایون یہ کہ آپس میں گفتگو میں اقبال کے اشعار کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، بلکہ پرجوش انداز میں ان کے اشعار، ان کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف پڑھا جاتا ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ عصر حاضر میں علامہ اقبال کے کلام کی افادیت، تو اس حوالے سے ہی میں مطلب اس طرف تھوڑا سا توجہ دلانا چاہوں گی اپنے اسکالرس کی، اپنے دانشوروں کی، کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں، یا میں یہ سمجھتی ہوں وہ تو ہماری نسل نو ہے نا، نئی نسلیں ہیں وہ، تو وہ اگر ان کے ذہنوں میں کچھ متفرق خیالات آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں جی کلام اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کسی نئے پیرائے کی ضرورت ہے؟ بہت صحیح، بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت عمدہ سوال آپ میں مخل ہو رہا ہوں ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کو موجودہ دور میں کیسے پڑھیں۔ میں نے جو ایک جملہ کہا کہ اقبالیات کو دینیات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اقبال کو بالکل صحیح، سماجیات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اقبال کو آپ کے سیاسیات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اقبال کو اقبالیات ہی میں رکھنا چاہیے۔ یہ پیغام آپ کے پوری دنیا میں ہے۔ آپ نے جیسا کہا آج کی نسل جوان کنفیوز ہے، اسی وجہ جی سے اس طریقے سے، جس طریقے سے اقبال کی روشنی سے ان کے دل منور ہو نہیں ہو رہے۔ ہم ایسا کرتے جی ہیں، اتفاق سے بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا۔ اگر ممکن ہو تو میں شاید یہ کروں کہ میں آپ کے دسمبر میں وہ کانفرنس میں کراچی میں آ رہا ہوں، اور اس کے بعد مختلف شہروں میں پاکستان کے میں ہوں، تو ایک آدھ دن اگر میرے پاس ہے تو آپ کے کالج میں صبح آتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ اقبال کو کیسے پڑھا جائے اور کیوں پڑھا جائے۔ واہ، دیکھیے، جی بہت سر، خوب۔ بالکل سوال ضرور، یہ ہے انشاءاللہ۔ بتانا یہ ہے کہ کیسے پڑھا جائے۔ پڑھا یہ جائے کہ کچھ چھوڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ توڑ کر، کچھ موڑ کر، کچھ چھوڑ، تو وہ غلط بات ہے۔ جی سر، ہم اپنی نسل جوان کے ساتھ آنےسٹ رہیں، با ایمان رہیں۔ اقبال کو ہم کو پیشوا نہیں بنانا ہے۔ اقبال کو اگر آپ نے پیچھے پیٹھ پہ پر لگا دیے تو اقبال کو آپ نے گرا دیا، اس وجہ سے کہ انسان جو ہے ملائک اور فرشتوں سے اونچا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے؟ جی اگرچہ کہ وہ جی 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 گر جائے تو آپ کے جو ہے سگوں سے بھی بدتر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان انسٹیٹیوشنوں میں ایک گفتگو ہونی چاہیے، ان کے سوالات پوچھے جائیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ کسی دن صبح کے وقت جو ہے، میں 2-3 دن رہتا ہوں آپ کے زیادہ تر وہاں پر، تو آپ کی یونیورسٹی، آپ کے کالج میں اسٹوڈنٹوں سے اقبال کو کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں، اور ان کے سوالات جو ہیں، جب تک کہ ہم نسل جوان کو محفل اقبال میں شامل نہ کریں گے۔ بہت میں خوش ہوں کہ یہاں پر کینیڈا میں ہمارے پاس انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی ہے، جس میں بہت سے جوان آتے ہیں اور ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو بر صغیر کا ماحول ہے اس میں جوان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا۔ جوان کو صرف کہتے ہیں نیچے بیٹھ کے تالی بجا، سمجھ رہے ہیں نا، اور اگر وہ کوشچن کرنا چاہتا ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایگزیکٹلی آپ سر، کے سمجھ، سر دس آپ از ناٹ بالکل رائٹ۔ درست کہہ رہے ہیں۔ یس سر، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم کو ہماری امانت کو پیش کرنا ہے اپنے جوانوں سے۔ جوانوں کو آپ کے پیروں کا استاد کیا اقبال کا ہے واہ، مسئلہ بہت ہے خوب۔ جی کہ بالکل کہ بالکل، یہ میں تو نا امید ہوں ان نوجوانوں سے کہ میاں عید وہ دن آنے والا ہے۔ تو اقبال کا کلام جو ہے نئی نسل کے لیے، 21ویں صدی کے جوانوں کے لیے ہے، ان کو آپ کے جو ہے آگے بڑھانا ہے اور انہی سے سیکھنا ہے۔ اور تو ہم اپنی پرانی ڈگر پہ نہیں چلیں گے اس وقت۔ اگر وہ کریں گے تو ہم نقصان ہو رہا ہے ہم کو جو ہے آپ کے جو ہے۔ تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اقبال ایک آفاقی شاعر ہے، وہ ملی شاعر بھی ہے، وہ مذہبی شاعر بھی ہے، وہ اسلامی شاعر بھی ہے، وہ فلسفی شاعر بھی ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ بہرحال بہت عمدہ بات آپ نے کہی، اور اسی وجہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسی، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، شخصیتیں آئیں جو ان نکات پر آپ کے، صرف یہ نہیں کہ بھائی بہت اچھا چل رہا ہے، چلیے 50 جشن ہو گئے اس سال، نہیں نہیں نہیں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ کے جو ہے۔ ہمارے شفیق بھائی مجھ سے جو ہے 10 سال پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے لندن میں، اور داؤد لندنی یعنی ڈیوڈ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے،
تو اس میں قدوئی صاحب وغیرہ بھی بیٹھے تھے. تو ڈیوڈ نے مجھ سے ایک سوال کیا، ڈیوڈ میتھیوز نے، کہ عابدی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لندن میں کتنے فیصد لوگ آپ کے جو ہے اردو والے اقبال سے واقف ہیں؟ تو میں سمجھ گیا لہجہ اس کا. میں نے کہا 10% سے کچھ کم. کہنے لگے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 5% سے بھی کم لوگ ہیں جو علامہ اقبال کو پوری طریقے سے یہاں کے اردو لوگ جانتے ہیں. مطلب یہ تھا نئی نسل تو ختم ہے، آؤٹ ہے آپ کے، وہ تو جانتے ہیں. تو ہم نے اس حسن یوسف کو چاہ میں بند رکھا اور اس کے اوپر آپ کے جو ہے لکڑیاں رکھ دی کہ باہر نہ نکل سکے. حسن یوسف کو پورے بازاروں میں پیش کرنا ہے. تو بہرحال آپ کا میں مخل ہوا بیچ میں، چلیے آپ کنٹینیو کیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نسل جوان کو اس آگاہی سے، اس اقبال کے ذخیروں سے، اس ٹریجر سے، اس خزانے سے روشناس کرانا. انشاءاللہ آپ کے طلباء سے ہم بات کریں گے، آپ کے جو ہے ان پرسن سوالات ان سے لیں گے آپ کے جو. جی بالکل ٹھیک ہے سر، موسٹ ویلکم سر. سر دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال بر صغیر کے شاعر ہیں. ہم 9 نومبر جتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں، ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی لیول پر، دیگر اور ادبی اداروں میں اس حوالے سے ہمارے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، اسپیشلی پاکستان میں ہوتے ہیں. تقریبات جتنی زیادہ 9 نومبر کے تقریبات منعقد کیے جاتے ہیں اتنے اور کسی موقع پر نہیں کیے جاتے. تو کیا ہم علامہ اقبال کے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ اگر ہم نے علامہ اقبال کے خواب کو پورا کیا ہے تو آپ کے جو سابق صدر ایران ہیں علی خمینی، ان کا ایک جملہ میں دہراؤں گی یہاں پہ، جو انہوں نے کہا تھا کہ ایران کا اسلامی انقلاب علامہ اقبال کا مرہون منت ہے. وہاں 9 نومبر کی تقاریب اتنی شدت سے نہیں ہوتی ہیں جتنی ہمارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ایک مطلب ایک سلطنت کا جو صدر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب علامہ اقبال کی مرہون منت ہے. تو کیا آج تک ہم اس جملے کو کہنے کے لائق ہوئے ہیں یا آئندہ کبھی کہنے کے لائق ہو سکیں گے، یا ہم صرف تقریبات ہی کرتے رہ جائیں گے؟ اچھا، ایک سوال جو ہے وہ میرے ایک جو طالب علم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ آج عہد حاضر سے جو ہے علامہ اقبال کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ عہد حاضر سے مطابقت نہیں رکھتے، جبکہ آپ لوگ، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ثابت کرتی ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہر دور کے لیے ہے، آج کے دور کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے، ماضی سے. ابھی آپ نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ وہ ماضی سے اقتباس لے کر کے حال کا اسٹرکچر تیار کرتے ہیں اور مستقبل کی بھی تیاری کرتے ہیں، وہ کہ کلام سے ہمیں مل جاتا ہے. اب اس بچے کا یہ سوال ہے کہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. تو کیا آج کے دور میں ہم مشینوں کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم اگر اپنی زندگی سے مشینوں کو الگ کر دیں تو پھر ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم کیسے ترقی کریں؟ جبکہ علامہ اقبال کی ہی یہ خواہش ہے کہ مطلب اگر ہم مشینوں کو زندگی سے الگ کر دیں گے تو ستاروں پہ ہم کمند کیسے ڈالیں گے؟ چاند تک جانا جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے ہی ممکن ہوا ہے. تو سر اس طرح کے جو ہے مطلب کچھ ایسے کنٹراڈکشن سوالات ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، ہمیں تھوڑا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم مطلب ہم طلباء کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ جی وہ پورا کلام اقبال جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے، اس کے اندر ہمیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی اقبال کے اشعار مل جائیں گے، سیاست کے حوالے سے بھی مل جائیں گے، اقتصادیات کے بھی حوالے سے ہمیں ان کے اشعار مل رہے ہیں، بس ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلام اقبال کو بھی کلام مقدس کی طرح سنبھالا جا رہا ہے، اس کی بہت تعظیم کی جا رہی ہے، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوا جا رہا ہے. ایون کہ میں یہ سمجھتی ہوں کسی ایک مصرے پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابے خاک کاشگر. اگر ایک ہی مالا میں سارے مسلمان پروئے ہوئے ہوتے تو آج ہم سرحدوں میں بٹ کر فلسطین میں ہونے والے جنگ کا نظارہ نہ کر رہے ہوتے. اور پھر فلسطین ہی کیا، اس سے پہلے عراق ہے، ایران ہے، مصر و شام ہے.
ان سب کے حالات ہمارے سامنے رہے، تو یہ استعماری جو قوتیں ہیں ان کے لیے یہ اس لیے ممکن ہے کہ ہم جی ایک ملت نہیں ہے، ہم سرحدوں میں ہیں بٹے ہوئے. ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اور سعودیہ کے مسلمان ایک ہیں یا میں اور فلسطین کے مسلمان ایک ہیں. اگر ایک ہوتے تو سعودیہ میں وہ سب نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے. اب اس کے بارے میں تفصیلات آپ بھی جانتے ہیں. جی اور فلسطین میں وہ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، فلسطین میں لوگ اس طرح بے یار و مددگار موت کو گلے نہیں لگا رہے ہوتے اگر ہم ایک ہوتے تو. جی تو یہ شعر محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ، آپ کی گفتگو بہت ہی بہت ہی اس کارآمد وقت اور کی اس وقت آپ کی کے ضرورت کے نہیں، مطابق ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو اور ہوگی، آپ نے اس جتنے بھی پر گفتگو گفتگو کی ہے، پوری ہوگی انشاءاللہ. جی اس میں کے بارے سمجھتا میں ہوں جتنے کہ بھی آپ کے سوالات ہیں یا جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹ سوالات کرتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پہ اس پر ہوم ورک کر کے محترم ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دیں گے کہ ایک پروگرام اس موضوع پہ کیا جائے، اور اس میں پھر آپ کو بھی شامل کیا جائے گا، اور ہم کوشش جی کریں سر، گے میں کہ اپنے آپ کے طلباء کو اسٹوڈنٹس بھی کو شامل شامل کریں. کروں گی. بالکل میں آپ اپنے کے اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کروں گی. جی اور یہ سوال آج میں نے سر کے سامنے بھی اس لیے رکھا ہے تاکہ کچھ ادھر بھی ورک ہونا چاہیے. جی بالکل. یقین بات یہ ہے کہ ہم آپ کے مسلسل یہ ہم کر رہے ہیں. آپ بالکل جی صحیح کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں شرکت کرتا رہتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے جو ہے یہ بھی معروضہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر اس زمانے میں آپ کے اویلیبلٹی رہے تو جو ہے اس پہ بات ہوگی. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ جی ہے کہ کچھ اس علامہ اقبال کی عمر کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پورے کلام کو پوری طریقے سے کلاسیفائڈ کر کر جوڑ نہیں سکے. جو چیزیں آپ کے اردو میں تشنا معلوم ہوتی ہیں وہ فارسی کے کچھ اشعار جوڑنے سے کامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جی فارسی ہم سے بالکل. چھن گئی ہے. اور اس پھر بعض چیزوں کو صرف بتایا جا رہا ہے، بعض چیزوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ضرور بہت ہی اہم چیزیں جی اس گفتگو کا عنوان ہی یہی ہے. میں بہت خوش ہوں شریف اکیڈمی نے جو یہ کام کیا ہے. ایسی چیزیں دوسرے اسٹیج پر ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ بیان نہیں ہوتی. ان لوگوں کے پاس اتنی نہ جرت گفتار ہے، نہ آپ کے جو ہے اس کو سہنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ اصل یہاں پر ہم آج کے دن اس آپ کے جو ہے علامہ اقبال کی ولادت کے زمانے میں یہی ہے کہ اقبال کو کیوں پڑھیں، اقبال کو کیسے جی پڑھیں. اقبال جی کہتے ہیں بالکل. کونوں مکان کو توڑ کے نکل جائیں. تو اقبال سائنس کے خلاف نہیں ہے. تو کونوں جی مکان کو توڑ کے نکلنے کا صرف مسئلہ جو ہے وجدانی نہیں ہے بلکہ فکری بھی ہے. اب جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کو ایک شعر پر ہم نہیں بلکہ اس کے کانٹیکس میں دیکھنا پڑتا ہے. بالکل اور بالکل. آگے کی آنے والی صدی میں بھی یہ چیزیں ہوں گی. انشاءاللہ آپ سے جو ہے رابطہ رہے انشاء گا، بات چیت کریں گے آپ کے اسٹوڈنٹس سے. بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ممنون. جی محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطان صاحبہ، مزید کچھ بہت کہنا عمدہ، چاہیں گی بہت یا عمدہ. پروگرام آگے کی نہیں طرف؟ سر، بس بہت شکریہ. میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ ایسے سوالات کر لیے جبکہ یہ نہیں، سوالات تو سوالات کا فوراً تھا مقصد نہیں، تھا نہیں. یہ. آپ یہ کا آپ کا سوالات آپ جو کا ہیں وجود جو ہے آپ کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذوق اور شوق اور وہ ہے، آپ کے آگہی. پاس وہ تجربہ اور پریکٹیکلٹی ہے. جب یہ جی دو سر. دھارے ملیں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. بہت عمدہ سوالات ہیں. نسل جوان ہماری امانت ہے. یہ جو شفیق صاحب نے جو آج کا پروگرام کا عنوان رکھا ہے کہ دور حاضر میں آپ کے اقبال کی اہمیت اور آپ کے ضرورت، تو وہ اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ اگر ہم نسل جوان کو آگے جو ہے پوری طریقے سے مطمئن نہ کر سکیں تو ہم اپنے آپ میں خوش ہیں. صرف ہر گھر میں ایک آپ کے جو ہے جشن کر ہر اسکول میں ایک جشن نہیں، ہم جی کو اس بالکل. طرف توجہ کرنی چاہیے. بہت جی ضروری ہے. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی آبدی صاحب اور محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحب. آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، یقیناً یہ ایک بڑے اچھے پروگرام کا پیش خیمہ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ باہمی مشاورت سے ایک پروگرام ترتیب دیں گے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی یونیورسٹی میں جی بھی جی انہیں بالکل انشاءاللہ، یقیناً موسٹ اگر ویلکم وہ سر. وہاں پہ لیکچر دیں تو آپ کے طلباء کی تشفی ہو سکتی ہے. اور مزید برآں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ایسا پروگرام جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ ہم کریں، اور ایسے تمام سوالات پہ ہم پہلے گفتگو کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں، اور کچھ آپ کے طلباء کو بھی شامل کریں،
تاکہ یہ کلام اقبال کی اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ اس کو کس طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں، اور آپ کے اس سوال و جواب پر ہمارے سامعین بڑی تفصیل سے مختلف گفتگو کر رہے ہیں تحریری طور پر۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد جب اس کے کومنٹس میں آپ جائیں تو یقیناً ٹھیک ہے، آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی۔ اور جیسے کہ رشیدہ دستگیر نازش لکھتی ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح برج میڈیا شکاگو سے بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، خورشید علی، جو کہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اور فرینکفورٹ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ تمام کومنٹس جو اس وقت ہمارے پاس آئے ہیں آپ کی گفتگو کے دوران، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اور یقیناً یہ تمام کومنٹس، آپ کی گفتگو، یہ ایک بہت اچھے پروگرام کا پیش خیمہ ہے، اور ہم ایک طویل وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے کہ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ اور انشاءاللہ۔ یہ معاملہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اقبال کو کیسے سمجھیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کی ہمیں افادہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال علم جو ہے یہ ایک ایسا وسیع سمندر ہے، ایک بحر بے کرراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور یہ ہم لوگ تو اس سمندر کے کنارے پر بھی ابھی نہیں پہنچے جہاں پر ڈاکٹر صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، بے شک بے شک، اور وہاں سے بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی قطرہ، کوئی ہم تھوڑا سا پانی، کوئی نصیب ہو جائے۔ سیرابی ہم کر سکے، تو یہ بات ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محترم ڈاکٹر تقی آبادی کے علم سے زیادہ دوستوں کو مستفید کر سکیں، کیونکہ یہ علم کی روشنی ہی ہے جو کہ تاریکیوں کو ختم کرتی ہے۔ تاریکی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تاریکی میں ایک دیا روشن کر دیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اس طرح ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کے ایک جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک ایسا مینارہ علم ہے کہ جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں فرخ مشتاق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، حسیب اور عیب، اور اسی طرح محترمہ رشیدہ دستگیر نازش نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور کامران شفیق فراز سے ہمارے ساتھ ہیں، راشدہ ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح افشاں سحر ابھی تک ہمارا یہ پروگرام شروع سے لے کے اب تک سن رہی ہیں، اور رضوانہ مشتاق بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اسی طرح ہمبرگ سے ہمارے ساتھ ثنا احمد اور جناب خالد ملک ساحل، مزمل شریف، فاریہ صدیقی، شہری بابو، حسن عریب اور کامران شفیق، عذرا جبین بھی یہ پروگرام سن رہی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ شریف اکیڈمی جرنی کی جانب سے پیش کیا گیا یہ پروگرام ہوا کے دوش پر آپ نے سنا اور اس سے محظوظ ہوئے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور علم و ادب سے متعلقہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، انہیں سنیں، خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کے لیے بھی آپ روشنی پھیلانے کا باعث بنیں۔ میں محترم ڈاکٹر تقی آبادی، محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ اور محترمہ سائمہ کمل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو کر فروغ علم و ادب کے لیے ہمارے ساتھ معاون ہوں گے۔
اسی طرح میں تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جو اس پر رائے کا اظہار نہیں کر سکے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کے فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ پروگرام شریف اکیڈمی کے یوٹیوب پر بھی لگا دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یہ پروگرام شیئر کریں تاکہ یہ علم کی شمع سے شمع جلتی چلی جائے اور دنیا میں علم پھیلتا چلا جائے اور یہ دنیا علم کے نور سے بھر جائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اپنے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم مراد کے ساتھ ساتھ رہنا۔ ارے واہ، یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم مراد کے ساتھ ساتھ رہنا، جو تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج ابھر رہا ہے۔ ارے واہ، واہ، بہت بہت شکریہ۔ عمدہ، بہت ممنون، بہت ممنون۔ بہت خوب، خدا بہت حافظ، بہت بہت ممنون، خدا حافظ۔ اللہ بہت حافظ، ممنون۔ اللہ حافظ۔ کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔